یہ واقعات تو ایسے ہیں کہ اگر ان کی تفصیلات میں جایا جائے تو یہ لمبا سلسلہ چل جائے گا، اس لیے میں نے مختصر بیان کیے ہیں۔ لیکن ایک شہید کا ذکر جو پہلے ہو چکا ہے وہ بہت ہی مختصر تھا، ان کی اہلیہ نے بعد میں کچھ قوائف بھیجے ہیں، اس لیے ان کا ذکر میں مختصر دوبارہ کر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر عمر احمد صاحب شہید ہیں۔ اہلیہ نے لکھا کہ میرا اور ان کا ساتھ تو صرف 1.5 سال کا ہے، لیکن اس عرصے میں مجھے نہایت ہی پیار کرنے والے شفیق، کم گو اور سادہ طبیعت انسان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ بچپن سے ہی شہادت کا شوق تھا۔ دوسری اور تیسری کلاس میں تھے کہ میجر عزیز بھٹی کو خط لکھا کہ مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں۔ وہ کہاں عزیز بھٹی شہید تھے، پاکستان کے فوجی، ان کا کتاب میں ذکر تھا۔ اور ایک فرضی خط لکھا کہ مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں اور میں بھی آپ کی طرح شہید ہونا چاہتا ہوں۔ یہ مختصر خط ان کی والدہ کے پاس محفوظ ہے۔ شادی کے بعد اکثر شہادت کے موضوع پر بات کرتے رہتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے کہ میں نے بہت ہی غور کیا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جنت میں جانے کا واحد شارٹ کٹ شہادت ہے، لیکن میری قسمت میں کہاں۔ انہوں نے 2 دفعہ آرمی میں کمیشن کی کوشش کی تھی، لیکن دونوں دفعہ آخری سٹیج پر رہ گئے، جس کا انہیں بہت دکھ تھا۔ وہ خیال کرتے تھے کہ شہادت کے لیے فوج ہی اچھا ذریعہ ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا بھی جواب ہے جو کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں ملک کے خلاف ہے۔ ملک کی خدمت کا جذبہ کس طرح کوٹ کے بھرا ہوا تھا ان میں۔ اکثر کہتی ہیں کہ مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ دیکھنا جب بھی جماعت کو کوئی ضرورت ہوئی تو عمر پہلی صف میں ہوگا اور سینے پر گولی کھائے گا۔ اور یہ جو خط لکھا تھا میجر عزیز بھٹی شہید کو، اس کے نیچے بھی لکھا تھا میجر عمر شہید۔ گھر پر ہوتے تو مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے، نماز مغرب پر مسجد جاتے اور عشاء پڑھنے کے بعد کچھ نہ کچھ جماعتی کام کرنے کے بعد واپس آتے۔ یہ ان کا معمول تھا۔ خدامت احمدیہ میں نہایت مستعد تھے۔ سال میں 1-2 دفعہ وقفے عارضی پر جاتے تھے۔ خدمت خلق کا بے انتہا شوق تھا۔ سال میں 2 دفعہ ضرور خون کا عطیہ دیا کرتے تھے۔ جس دن دارالذکر میں زخمی ہوئے اس دن صبح دفتر جانے کے لیے جلدی میں نکلے، یہ کہتے ہوئے کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، چونکہ ان کے آفس سے مسجد دارالذکر قریب پڑتی تھی، اس لیے وہ جمعہ وہیں پڑھتے تھے۔ میری چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ضرورت کا خیال رکھا۔ اپنی بیٹی سے جو کہ اب 8 ماہ کی ہو گئی ہے بہت پیار کرتے تھے۔ دفتر سے آ کر اس کے ساتھ بہت دیر تک کھیلتے تھے۔ اس کے بارے میں کسی بھی قسم کی بے احتیاطی برداشت نہیں کرتے تھے۔ صرف اپنی بیٹی ہی نہیں، اہلیہ لکھتی ہیں کہ صرف اپنی بیٹی ہی نہیں بلکہ تمام بچوں سے بہت شفقت کا سلوک کرتے اور کہتے تھے کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، اس لیے مجھے پسند ہیں۔ لکھتی ہیں کہ شہادت سے تقریباً 2 ماہ قبل میں نے خواب میں دیکھا کہ عمر کی دوسری شادی ہو رہی ہے اور میں زارو قطار رو رہی ہوں۔ اس خواب کا ذکر میں نے عمر سے بھی کیا، لیکن انہوں نے ہنس کر ٹال دیا۔ لکھتی ہیں کہ بہت زیادہ صفائی پسند تھے، اسی طرح دل کے بھی بہت صاف تھے، کبھی کسی کو تکلیف نہ دی۔ سخت گرمی میں بھی دوپہر کو آفس سے آتے، پاکستان میں گرمی بہت شدید ہوتی ہے، ہر ایک جانتا ہے۔ آفس سے آتے تو ہلکی سی گھنٹی بجاتے تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ ہو۔ اکثر اوقات تو کافی دیر، آدھ گھنٹہ تک باہر ہی خاموش کھڑے رہتے۔ تمام آفس کے لوگ بہت تعریف کرتے تھے۔ گورنمنٹ آف ریسرچ کے ادارے میں تھے یہ، اور کہتے تھے کہ ہمارا ایک بہت ہی پیارا بچہ ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ آفس کا تمام سٹاف گھر افسوس کرنے کے لیے آیا۔ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تو فوراً خلیفہ وقت کو خط لکھتے، اور کہتی ہیں مجھے بھی کہتے تھے کہ خط ضرور لکھا کرو۔ میرے والدین اور تمام عزیز رشتہ داروں کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، اپنے دوستوں کی بہت عزت کرتے تھے، ان کے لیے ضرور تھوڑا بہت وقت نکالتے۔ جو بھی خلیفہ وقت کی طرف سے تحریک ہوتی، چاہے وہ دعاؤں کی ہو، روزہ ہو، تہجد ہو، صدقات ہوں، فوراً اس پر کمر بستہ ہو جاتے۔ تمام چندہ جات بر وقت ادا کرتے اور ہمیشہ صحیح آمد پر چندہ بنواتے تھے، بجٹ بنواتے تھے۔ 23 مئی انہوں نے چندہ حصہ آمد کی آخری قسط جو کہ 9,500 روپے تھی ادا کیا، اور گھر آ کر مجھے اور باقی سب گھر والوں کو بڑی خوشی سے بتایا کہ شکر ہے کہ آج چندہ پورا ہو گیا۔ جب سے سیدنا بلال فنڈ کا اجرا ہوا اس وقت اس فنڈ میں باقاعدگی سے چندہ دیتے تھے۔ کبھی گھر میں سالگرہ منانے اور تحائف دینے کی بات ہوتی تو سخت ناپسند کرتے اور کہتے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ حضور نے منع فرمایا، بلکہ کہتے کہ یہ پیسے جماعت کی کسی مد میں دے دو تو زیادہ اچھا ہے۔
چند دن ہسپتال میں رہے، پھر اس کے بعد ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو یہ اب شہداء کا ذکر تو ختم ہوا۔ یہ ذکر جو میں نے شہداء کا کیا ہے، اس میں ہمیں ان سب میں بعض اعلیٰ صفات جو ہیں وہ قدر مشترک کے طور پر نظر آتی ہیں۔ ان کا نمازوں کا اہتمام، اور نہ صرف خود نمازوں کا اہتمام بلکہ اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھی اس طرف توجہ۔ کوئی اپنے کام کی جگہ سے فون کر کے بچوں کو نماز کی یاد دہانی کروا رہا ہے، تو کوئی مسجد اور نماز سینٹر دور ہونے کی وجہ سے گھر میں ہی نماز با جماعت کا اہتمام کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں فکر تھی کہ نمازیں ان کی اور ان کے اہل کی اس دنیا میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی خیر اور بھلائی کی ضمانت ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے راستے عبادات سے ہی متعین ہوتے ہیں۔ ان سب میں ہم نماز جمعہ کا خاص اہتمام دیکھتے ہیں۔ بعض نوجوان گھر سے تو یہ کہہ کر نکلتے تھے کہ شاید کام کی وجہ سے جمعے پر نہ جا سکیں، لیکن جب جمعے کا وقت آتا تھا تو سب دنیاوی کاموں کو پس پش ڈال کر جمعے کے لیے روانہ ہو جاتے تھے۔ پھر بہت سے ایسے ہیں جو تہجد کا التزام کرنے والے ہیں، تو بعض اس کوشش میں رہتے تھے کہ نوافل اور تہجد کی ادائیگی ہو۔ اکثر نوجوان شہداء میں بھی اور بڑی عمر کے شہداء میں بھی یہ خواہش بڑی شدت سے نظر آتی ہے کہ ہمیں شہادت کا رتبہ ملے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے اخلاق حسنہ کس کثرت سے ان میں نظر آتے ہیں۔ یہ اخلاق حسنہ جو ہیں گھریلو زندگی میں بھی ہیں اور گھر سے باہر کی زندگی میں بھی ہیں۔ جماعتی کارکنوں اور ساتھیوں کے ساتھ جماعتی خدمات کی بجا آوری کے وقت بھی ان اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ ہو رہا تھا، تو اپنے کام اور کاروبار کی جگہوں پر بھی اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو اپنے اعلیٰ اخلاق سے اپنا گرویدہ بنایا ہوا تھا۔ مرد کے اعلیٰ اخلاق اس کے اپنے اہل کی اس کے اخلاق کے بارے میں گواہی سے پتہ چلتے ہیں۔ بعض دفعہ باہر تو مرد اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہے ہوتے۔ ایک شادی شدہ مرد کی سب سے بڑی گواہ تو اس کی بیوی ہے۔ اگر بیوی کی گواہی اپنے خاوند کی عبادتوں اور حسن سلوک کے بارے میں خاوند کے حق میں ہو تو یقیناً یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والا تھا۔ پھر ان شہداء کے حسن اخلاق کی گواہی صرف بیوی نہیں دے رہی، بلکہ معاشرے میں ہر فرد جس کا ان سے تعلق تھا ان کے حسن اخلاق کے گواہ ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کرتا، بیوی بچوں اور عزیزوں کے حق ادا نہیں کرتا، وہ خدا تعالیٰ کے حق بھی ادا نہیں کرتا۔ اگر وہ بظاہر نمازیں پڑھنے والا ہے بھی تو حقوق العباد ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کی عبادتیں رائے گاں چلی جاتی ہیں۔